کولر کے فائدے بتائے گا، کیونکہ خریدنے کے لیے اس نے، بیچنے کے لیے یہ پروڈکٹ ایجاد کیا اور بنایا اور محنت کیا ہے۔ جب کوئی اس سے کولر خریدے گا ہی نہیں تو اس کے بنانے کا کیا فائدہ؟ الٹا وہ نقصان کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ کولر خریدیں گے لوگ اس کے پاس سے، ہول سیل دکان ڈالیں گے لوگ، پھر ہول سیل میں ریٹیل میں وہ دکاندار بیچے گا، پھر یہ گھروں پر کولر جائے گا اور پھر یہ لوگوں کو فائدہ دے گا۔ پتہ چلا کہ دنیا کی چیز بننے کے بعد کئی دنوں کے پروسیس سے گزر کر فائدے والی بنتی ہے اور اس سے پہلے وہ نقصان والی ہی سمجھی جاتی ہے۔ کولر کو فائدے والا دکاندار اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک وہ اس کی دکان سے نکل نہیں جاتا۔ وہ دکان میں جب تک ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے، وہ بوجھ سمجھتا ہے۔ اس کے بوجھ کو ہلکا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہلکا کس نے کیا؟ اللہ نے، ورنہ وہ بوجھ تلے دب کر مر جاتا۔ کئی ایسے دکاندار ہیں کہ جو پریشان ہو کر بند کر چکے ہیں دکانیں اپنی۔ تو مال کی حکمت پھیلانے والا اللہ، ایک دوسرے کو محتاج بنانے والا اللہ، اگر سارے امیر ہوتے تو پھر کوئی مزدور کیوں بنتا؟ پھر نہ دیواریں کھڑے ہوتی، نہ بڑے بڑے محل بنتے، نہ پی او پی والا کام ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ لیبر آتا ہے تو اسے صرف اپنے پیسوں کی غرض ہے، وہ اگر کام نہ کرتا تو دیواریں کھڑی کون کرتا؟ کلر والا اگر کلر نہ مارتا تو لوگوں کے گھر اچھے کیسے نظر آتے؟ سلائڈنگ والا سلائڈنگ نہ بٹھاتا تو پھر ڈیجیٹل ورلڈ کیسے بنتا؟ ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن ایک دوسرے کی ضرورت سے زیادہ اللہ کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے پاس بھیجنے والا اللہ ہی ہے، مقلب القلوب وہی ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے۔ جیسے اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی کہ یار میں اب مارکیٹ، گرمی کا موسم ہے، اب میں آم کا رس بناؤں گا اور بیچوں گا، جوس کی دکان ڈالوں گا۔ اب اللہ، جس اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، اب میں اس کے اسباب میں، فکر میں لگ گیا اور اب میں وہ دکان ڈال کر بیٹھ گیا۔ اب کیا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ اب تو زیادہ ضرورت ہے کہ میں نے اپنے رزق پر اتنا بڑا سیٹ اپ فکس کر دیا، اب لوگ میرے پاس آنا چاہیے، یہ آم کا جوس پینا چاہیے، یہ لیمبو کا جوس پینا چاہیے۔ اب تو زیادہ ضرورت ہے، اب وہ زیادہ مٹھاس سے لوگوں سے بات کرے گا۔ اگر اس کے دکان پر دشمن بھی آ جاتا ہے تو وہ اس سے بڑی محبت سے بات کرے گا۔ کوئی ادھار مانگتا ہے تو وہ اسے دے دے گا، کیوں؟ کیونکہ اسے مارکیٹ بنانا ہے، لوگوں کی اب ضرورت ہے اسے۔ اور وہیں پر اگر اس کی دکان نہیں ہوگی تو پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نوکر ہے تو صرف اسے باس کی ضرورت ہے۔ پیشہ مثال کے طور پہ کہیں نوکری کرتا ہے دکان میں یا کمپنی میں، اب وہ کمپنی کے باس کے علاوہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، اس کے بدلے میں تم 2.5 روپے میرے نام پر غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ سال میں ایک مرتبہ 2.5% اپنے مال کا نکال نہیں سکتے؟ اور تم نے جو دکان ڈالی ہے تو کیا دماغ تم نے اپنے گھر سے خرید کر لایا تھا؟ کیا تھے؟ اصلیت کیا تھی؟ ایک ناپاک قطرے تھے، ناپاک قطرے کو ہم نے سنبھالا تمہاری ماں کے پیٹ میں، تمہیں خوبصورت بنایا، خوبصیرت بنایا، تم دنیا کے پیٹ میں آئے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالی، لوگوں کو تمہارا دوست بنایا، تم سے قریب کیا، تمہیں دماغ دیا تاکہ تم دماغ کا استعمال کرو اور دکان ڈالو اور سوچو۔ اگر تم گرمی کے موسم میں تم جو جوس کی دکان ڈال رہے ہو، اس کے پیچھے دماغ ہے اور دماغ کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ اگر کوئی سردی کے موسم میں جوس کی دکان ڈالے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اسے دماغ نہیں ہے، اور اگر وہی شخص گرمی کے موسم میں ڈالے تو لوگ اس کی تعریف کریں گے۔
تو ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں، دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں. تو اگر اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہیں 2.5% نکالنا ہے سال میں ایک مرتبہ، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ 97.5% بھی مانگ لیتا تو اسے اجازت تھی. تو اسی لیے تو عذاب اتنا سخت ہے. تمہارے مال کو پگھلا کر پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پیٹھ پر داغا جائے گا. جیسے دنیا میں ٹیٹوز لوگ بناتے ہیں بڑے شوق سے، دکانوں پر جا کر کے یہاں پر ڈریگن کا ٹیٹو بنا دو، یہاں پر ٹائیگر بنا دو کیونکہ میں ٹائیگر ہوں، یہاں پر سانپ بنا دو، یہاں پر بچھو بنا دو. اور جم کے اندر بار بار اپنے ٹیٹو کو دیکھتے رہتے ہیں، بار بار باڈی کو دیکھتا ہے، بار بار خوبصورتی کو دیکھتا ہے، بار بار ڈپس مارتا ہے، اپنے آپ کو چیک آؤٹ کرتا ہے، ادھر سے ادھر دیکھتا ہے. تو بیٹا تم جو تھے وہ ایک ناپاک قطرہ تھے اور کچھ نہ تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان کیا تو اس زمانے کے بارے میں کبھی سوچتا ہے کہ جب تیرا تذکرہ نہ تھا ان دیواروں میں، ان سڑکوں پر، تجھے کوئی جانتا اور پہچانتا نہ تھا. تو لہذا اللہ کا شکر اور کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ہر موقع پر حفاظت کی ہے. اور سورہ ہمزہ میں بھی یہی تو کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. 1 بج گیا، 1:15. تو تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں میں عیب دیکھتے ہیں، عیب نکالتے ہیں پیٹھ پیچھے. ہمزہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو ہر آدمی کا عیب دیکھے، یعنی برائی ہی دیکھے. بولتے ہیں نا وہ کیڑے نکالے، ہر اچھے کام میں برا پہلو نکالے. مثال کے طور پر کہ ایک ڈریس ٹیلر نے اگر اس کا سلایا، وہ پورا ڈریس اس کا اچھا ہے، ایکوریٹ ہے، لیکن کسی ایک جگہ پر ٹیلر نے 19-20 غلطی کر دی، تو وہ اچھے کی تو تعریف نہیں کرے گا، بلکہ جہاں تھوڑی موٹی غلطی کی ہے تو وہ اس کو غلطی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیلر کو باتیں سنا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. ہم لوگوں کی اچھائیاں نہیں دیکھتے ہیں. کسی میں 99 اچھائیاں ہوگی، ایک برائی ہوگی. ہر ایک میں برائی ہے، برائی سے کوئی پاک نہیں ہے. ہم اچھائیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، برائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برا آدمی ہے. اللہ کے نبی جو ابو جہل کے پاس بار بار جاتے تھے، تو کیا ابو جہل میں برائیاں نہیں تھیں؟ اللہ کے نبی بار بار جاتے تھے پازیٹیو تھنکنگ لے کر، مثبت سوچ لے کر کہ یہ سردار ہے، اگر یہ دین کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ خود بخود اچھا بن جائے گا. جو لوگوں نے اپنے بچوں کو زندہ زمین میں دفن کیا، اللہ کے نبی ان کے پاس بھی گئے ہیں. ہم تو ان کے پاس نہ جائیں، ہم تو ان سے نفرت کریں. حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کو آپ نے معاف کیا. حضرت ہندہ جس نے کلیجہ چبایا تھا ان کو بھی معاف کیا آپ نے. بلکہ اشعار کے لیے حضرت ہندہ کی تعریف اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. وہ چچا سے محبت بہت تھی، لیکن دین کو ترجیح دی ہے، دین کو نمبر 1 پوزیشن پر رکھا، چچا کو نمبر 2 پوزیشن پر رکھا کہ اگر میں نمبر 2 کو مد نظر رکھوں گا تو پھر یہ وحشی اور یہ ہندہ یہ نمبر 1 پوزیشن پہ نہیں آئے گے، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. تو اپنی پرسنل ذاتی دشمنی کو پیچھے کر دیا، بھول گئے کہ وحشی نے کیا کیا، بھول گئے کہ ہندہ نے کیا کیا. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو نمبر 2 پوزیشن پر رکھتے ہیں. اگر 2 دشمن ہو تو دین نمبر 3 پر ہوتا ہے، اگر 3 دشمن ہو تو دین نمبر 4 پر ہوتا ہے، اگر 5 دشمن ہو تو دین نمبر 6 پر ہوتا ہے. ہم سب سے دشمنی نبھائیں گے لیکن دین کی خاطر کمپرومائز نہیں کریں گے. دین کو قربان کر دیں گے دشمنی نبھانے کی خاطر یا دوستی نبھانے کی خاطر. اتنا بڑا فرق ہے. اور لمزہ کہتے ہیں ایسا شخص جو تانا دیتا ہو، بار بار لوگوں کے منہ پر تانا دیتا ہو، لمزہ.
तबाही और हलाकत हो ऐसे शख्स के लिए जो लोगों के मुंह पर ताना दे। मिसाल के तौर पर कोई अगर रोजा नहीं रखता है और खाता पीता है तो हमें इजाजत नहीं है कि 4 लोगों के सामने उसे जलील करे, उसका हाथ पकड़कर हिकमत से, मोहब्बत से, बेटा ऐसा नहीं करते, रोजा रखा करते हैं, अगर तुम नहीं रख रहे हो तो तुम्हें खुले तौर पर सड़कों पर घूमकर खाने पीने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि यह मुबारक महीना है। इस महीने में फरिश्ते मुसलसल गली व कूचों का चक्कर लगाते हैं और तुम्हें जेब नहीं देता, सूट नहीं करता कि तुम रोजेदारों के सामने खाओ पियो, छुप कर खाना, छुप कर पानी पीना, ताकि किसी रोजेदार को तकलीफ ना हो, किसी रोजेदार के दिल में यह ख्याल ना आए कि मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। यह रमजान का अदब और एहतराम सिखाया है।